بزرگان محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کو دنیا میں کس لیے بھیجا ہے؟ اللہ پاک نے ہم کو جو پیدا فرمایا ہے، پیدا کرنے کا مقصد کیا ہے؟ کس لیے اللہ پاک نے مجھے اور آپ کو دنیا میں بنایا ہے؟ دنیا میں کس کے لیے بھیجا ہے؟ کس کی عبادت کرنے کے لیے اللہ پاک نے مجھے اور آپ کو دنیا میں بھیجا ہے؟ کیا یہ دنیا ہمیشہ ہمیشہ باقی رہے گی یا ایک دن ختم ہو جائے گی؟ کیا انسان کو یہ دنیا چھوڑ کر ہمیشہ ہمیشہ کی آخرت کی جگہ جانا نہیں ہے؟ یا یہ انسان دنیا ہی میں ہمیشہ ہمیشہ رہے گا؟ اللہ پاک نے ہم سب کو جو دنیا میں بھیجا ہے اس کی عبادت کرنے کے لیے بھیجا ہے۔ اللہ پاک نے مجھے اور آپ کو جو دنیا میں بھیجا ہے، دنیا میں رہ کر آخرت کی تیاری کرنے کے لیے بھیجا ہے۔ اللہ پاک نے مجھے اور آپ کو جو وجود بخشا ہے ماں کے پیٹ سے، دنیا میں آنے کا مقصد بھی اللہ پاک نے اپنے کلام پاک میں بتا دیا ہے۔ 12 نمبر 27 سورہ زاریات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے انسانوں اور جنوں کو جو پیدا کیا ہوں ان کا مقصد ایک ہی ہے کہ وہ میری عبادت کرے، وہ میری عبادت کرے، اس لیے میں نے دنیا میں ان کو بھیجا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ انسان کا دنیا میں آنے کا سب سے پہلا مقصد ایک ہی ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس روئے زمین پر رہتے ہوئے، دنیا ہی میں رہتے ہوئے، جب تک ہمارے جسم کے اندر سانس چل رہی ہے، وہ سانس ختم ہونے سے پہلے ہمارے جسم کے اندر جو روح ہے وہ روح بند ہونے سے پہلے، ختم ہونے سے پہلے، ہماری آنکھ بند ہونے سے پہلے اسی دنیا میں رہتے ہوئے میں اور آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتے ہوئے اس کو راضی کرنا ہے، اس کو خوش کرنا ہے، اس کے قریب میں اور آپ ہونا ہے، اپنا تعلق اوروں سے ہٹا کر سب سے زیادہ قریب میں اور آپ اللہ کے قریب ہونا، ہمارا تعلق اللہ سے جوڑنا ہے، ہمارا رشتہ اللہ سے مضبوط کرنا ہے کہ اللہ پاک نے ہمیں دنیا میں بھیجا تو کس لیے بھیجا ہے؟ اللہ پاک نے ہمیں دنیا میں پیدا فرمایا ہے تو کس لیے پیدا فرمایا ہے؟ بزرگان محترم، یہ دنیا روز ازل سے چل رہی ہے، یہ دنیا کئی سالوں سے چل رہی ہے، اور یہ دنیا قیامت کی صبح تک چلتی رہے گی، لیکن اللہ کی نظر میں کون سا بندہ اچھا ہے؟ اللہ کی نظر میں کون سا بندہ برا ہے؟ حدیث پاک کے اندر بتایا گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظر میں وہ بندہ اچھا ہے جو سب سے پہلے بنیاد
آخرت کو سامنے رکھ کر کے زندگی کو گزارتا ہے. اور آگے بڑھی حدیث پاک کے اندر بتایا گیا کہ سب سے بہترین بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک وہ بندہ ہے جو قبر کے منظر کو سامنے رکھتا ہے. اور آگے بڑھی حدیث پاک کے اندر بتایا گیا کہ سب سے بہترین بندہ وہ ہے، سب سے مقرب بندہ اللہ کا وہ ہے، سب سے بہترین انسان وہ ہے جو سب سے پہلے نمازوں کی پابندی کرتا ہے. کون سی پابندی کرتا ہے؟ جو بندہ نمازوں کی پابندی کرتا ہے، حدیث پاک کے اندر بتایا گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سب سے زیادہ قریب ہونے والا شخص وہ نمازی ہے. اور آگے بڑھیے، روایتوں کے اندر آتا ہے کہ سب سے زیادہ مقرب بندہ اللہ کا وہ ہے جو اپنے آپ کو عبادت میں ہمیشہ ہمیشہ مصروف رکھتا ہے. سب سے بہترین انسان وہ ہے جو اپنے آپ کو مشقت میں ڈال کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے قریب ہونا چاہتا ہے. فرمایا کہ یہ سب سے بہترین بندہ اللہ کے نزدیک ہے. سب سے اچھا انسان اللہ کے نزدیک وہ ہے جو اپنے آپ کو اللہ کے لیے قربان کر دیتا ہے. یہ دنیا ہمیشہ ہمیشہ رہنے کی جگہ نہیں ہے. یہ دنیا ہمیشہ ہمیشہ رہنے کی جگہ نہیں ہے. ایک نہ ایک دن یہ دنیا ختم ہونا ہے. میرے دوستو، اس چھوٹی سی زندگی میں، اس مختصر سے وقت میں، اس مختصر سی جوانی میں، اس مختصر سے بڑھاپے میں اور آپ سب سے زیادہ نیک کام کر کے اپنی آخرت کو سنوارنا ہے. سب سے زیادہ اچھے کام کر کے اپنی آخرت کو منانا ہے. سب سے زیادہ خیر کے کام کر کے ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنا ہے. اسی لیے اپنے کلام پاک میں اللہ پاک نے ارشاد فرما دیا، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. مسلمانوں، کان کے پردے کھول کر سن لیجئے، اللہ کا کلام پاک کہہ رہا ہے کہ اللہ پاک نے انسانوں اور جنوں کو جو پیدا کیے اس کا مقصد یہ کی ہے کہ میرے بندے میری عبادت کرے، میرے بندے میری فرما برداری کرے، میرے بندے دنیا میں جانے کے بعد دنیا میں رہ کر اپنی آخرت کو برباد نہ کرے، کہیں دنیا میں رہ کر اپنی آخرت کو بھول نہ جائے، کہیں دنیا کی رنگیلی میں رہ کر فنا ہونے والی زندگی کو ترجیح دینے والے نہ ہو جائے. اپنے آخرت کو مد نظر رکھنا ہے، اپنے آخرت کو سامنے رکھنا ہے. ایک نہ ایک دن یہ زندگی ختم ہونے کے بعد یہ زندگی کی ایک ایک پل کا حساب اللہ کی عدالت میں کھڑے ہو کر دینا ہے. اللہ کی عدالت میں کھڑے ہو کر دینا ہے. آج اس کا یقین ہمارے دلوں سے نکل چکا ہے. آج اس کا یقین ہمارے دلوں سے ختم ہو چکا ہے. ہم یہ نہیں سوچتے کہ یہ جو زندگی ہے کسی کی امانت ہے. یہ زندگی جو ہے کسی کی امانت ہے. یہ جو ہاتھ ہے یہ اللہ کی دی ہوئی امانت ہے نا. یہ جو دو پیر چل رہے ہیں یہ اللہ کی دی ہوئی امانت ہے نا. یہ ہم جس آنکھ سے دیکھ رہے ہیں یہ اللہ کی دی ہوئی امانت ہے نا. یہ جو دو کان ہے یہ اللہ کی دی ہوئی امانت ہے. یہ زبان، یہ ناک، یہ پیٹ، یہ دل، یہ دماغ، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی دی ہوئی امانت ہے نا. اس کے ایک ایک پل کا حساب اللہ کی عدالت میں قیامت کے دن دینا ہے. بچ نہیں سکتا کوئی انسان. تو بہرحال تو میں بتا رہا تھا بزرگان محترم، دنیا میں آنے کا مقصد اللہ پاک نے بتا دیا کہ میری عبادت کرنا. اللہ پاک کہتے ہیں اے انسان
اس بات کو تو ذہن میں رکھتے ہوئے زندگی کو گزارنا کہ تیرا باپ ہے، تو یہ بات ذہن میں رکھ کے میں نے تجھے تیرے باپ کے لیے پیدا نہیں کیا۔ اے انسان، تیرا باپ ہے، خدمت ضرور کر۔ اے انسان، تیرا باپ ہے، اس کی فرما برداری ضرور کر۔ اے انسان، تیرا باپ ہے، تو تیرے باپ کی ضرور خدمت کر، تو ضرور اس کو خوش کر۔ لیکن اللہ پاک فرماتے ہیں کہ میرے بندے تو اس بات کو ذہن میں رکھ، میں نے تجھے تیرے باپ کے لیے پیدا نہیں کیا گیا، میں نے تو تجھے میرے لیے پیدا کیا ہوں، میں تجھے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہوں، نہ کہ تیرے باپ کے لیے میں تجھے پیدا کیا۔ آگے اللہ پاک فرماتے ہیں اے انسان تو اس بات کو ذہن میں رکھ، اے انسان تو اس بات کو ذہن میں رکھ کہ تجھ کو تو میں میرے لیے پیدا کیا ہوں۔ تیری ماں ہے تو اپنی ماں کی خدمت ضرور کر۔ کبھی تیری ماں کے پیر میں درد آ گیا تو ضرور تو اپنی ماں کے پیر کو دبا کر کے اس کی خدمت ضرور کر کے اس کو راضی کر لے۔ تیری ماں ہے تو اپنی ماں کی خدمت کر کے اس کو ہمیشہ ہمیشہ تو راضی رکھ۔ لیکن خدمت کرتے ہوئے تو اس بات کو بھی ذہن میں رکھ میرے بندے، میں نے تجھے تیری ماں کے لیے تجھے پیدا نہیں کیا، میں تو تجھے میرے لیے پیدا کیا ہوں، میری عبادت کے لیے میں تجھے پیدا کیا ہوں، تو میری عبادت کرنا ہے۔ باپ ہے تو باپ کی خدمت کرنے کا طریقہ بتا دیا، ماں ہے ماں کی خدمت کرنے کا طریقہ بتا دیا۔ اور آگے بڑھی اللہ پاک فرماتے ہیں انسان تو شوہر بن چکا ہے، تیری بیوی ہے، تیرے بچے ہیں، تو اپنی بیوی کو خوش کر، تو اپنی بیوی کو راضی کر۔ تیری اولاد ہے، تیری اولاد کو راضی کر، تیری اولاد کی تو اچھی تربیت کر۔ اے انسان تو ان تمام چیزوں کو فالو کرتے ہوئے ان باتوں کو ذہن میں رکھ۔ اے انسان تو ان تمام چیزوں کی خدمت کرتے ہوئے تو اس بات کو ذہن میں رکھ کہ میں نے تجھے تیری بیوی کے لیے تجھ کو پیدا نہیں کیا، میں تو تجھے میرے لیے پیدا کیا ہوں اور تو میری عبادت کرنے کے لیے تجھے پیدا کیا گیا۔ اور آگے بڑھی اللہ پاک فرماتے ہیں اگر تیرا شوہر ہے تو اپنی شوہر کی خدمت کر، تو اپنے شوہر کو راضی کر۔ تیرا شوہر ہے تو اس کی بیوی ہے تو پورا اس کی محبت کا تو حق ادا کر۔ لیکن تو اس بات کو ذہن میں رکھنا کہ میں نے تجھے تیرے شوہر کے لیے پیدا نہیں کیا، میں تو تجھے تیرے شوہر کے لیے پیدا نہیں کیا۔ تیرا شوہر ہے محبت کرنا ہے محبت کر، تیرا شوہر ہے عشق کرنا ہے عشق کر، تیرا شوہر ہے پیار کرنا ہے پیار کر، تیرا شوہر ہے اس کی خدمت کرنا ہے تو اس کی خدمت کر، تیرا شوہر ہے تو بیوی ہے تو اس کی جورو ہے، تیری ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ دن میں جا کر محنت کرے گا، تیری ذمہ داری بیوی ہونے کی حیثیت بنتی ہے کہ تو اچھا اس کو کھلا کر کے پلا۔ لیکن اے عورت تو اس بات کو ذہن میں رکھ کہ تجھ کو تیرے شوہر کے لیے پیدا نہیں کیا گیا۔ اے عورت تجھے تیرے شوہر کے لیے پیدا نہیں کیا گیا بلکہ میں نے تجھے جو پیدا کیا ہے وہ میرے لیے پیدا کیا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہے ہیں میری عبادت کے لیے میں تجھے پیدا کیا ہوں نہ کہ تیرے شوہر کے لیے۔ میرے دوستوں یہاں پر میں بتانا چاہتا ہوں بیٹا ہے باپ کی خدمت دنیا میں کرے گا، ماں ہے دنیا میں رہتے ہوئے بیٹا اور بیٹی ماں باپ کی خدمت دنیا ہی میں رہتے ہوئے کرنا ہے۔ لیکن یہ تمام چیزوں کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں یہ دنیا ہی میں رہتے ہوئے کرنا ہے، آخرت کو مد نظر رکھنا ہے، رکھتے ہوئے دنیا میں رہتے ہوئے آخرت کی تیاری کرتے ہوئے خیر کے کام انجام دینا ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں خلقت الاشیاء کلہا لک، اللہ پاک فرماتے ہیں یہ دنیا کے اندر جتنی چیزیں ہیں یہ ساری سلطنتیں، یہ ساری حکومتیں، یہ ساری دولتیں، یہ ساری جائیداد، یہ بڑے بڑے بنگلے، یہ بڑے بڑے بلڈنگیں، خلقت الاشیاء کلہا لک، یہ تمام کے تمام چیزیں اللہ پاک فرماتے یہ تو تیرے لیے پیدا
کیا گیا ہے اور تجھے کس لیے پیدا کیا گیا؟ یہ تجھے تو میرے لیے پیدا کیا گیا ہے، میری عبادت کرنے کے لیے پیدا کیا گیا ہے۔ ساری دنیا کے اندر جتنی چیزیں اللہ پاک بطور امتحان کے مجھے آپ کو دے رہے ہیں، اور اللہ پاک دیکھنا بھی چاہتے ہیں کہ میرا بندہ پہلے غریب تھا، اب تھوڑی بہت محنت کر رہا ہے، اب آگے بڑھ رہا ہے، کیوں نہ ہو کہ اس کو تھوڑی بہت دولت دے دیا جائے۔ اب یہ کیا کرے گا؟ اس مال و دولت کو کہاں پر خرچ کرے گا؟ اس مال و دولت کو کہاں پر لٹائے گا؟ میرے دوستو، اللہ پاک دنیا میں چھوٹی چیزیں دے کر بھی امتحان لیتا ہے، بڑی بڑی چیزیں دے کر آزمائش میں مبتلا کر کے بھی امتحان لیتا ہے، لیکن سب سے پہلے فرمایا کہ اللہ کی نظر میں سب سے بہترین بندہ، سب سے بہترین انسان، سب سے بہترین اللہ کا ولی وہ بندہ ہے جو نمازوں کی پابندی کرتا ہے، دنیا کے مقابلے میں آخرت کو ترجیح دیتا ہے، دنیا کے مقابلے میں قیامت کو سامنے رکھتے ہوئے، قیامت کے منظر کو سامنے رکھتے ہوئے اپنی آخرت کو ترجیح دیتا ہے، جنت کو ترجیح دیتا ہے، اللہ کو راضی کرنے والے اعمال کرتا ہے۔ بزرگان محترم فرمائے کہ سب سے بہترین بندہ اللہ کی نظر میں یہ اپنے آپ کو مشقت میں ڈال کر روزانہ تو کلام پاک کی تلاوت کرتا ہے، روزانہ ذکر و اذکار کی پابندی کرتا ہے، ہر وقت چلتے پھرتے اپنی زبان کو اللہ کے ذکر سے تر و تازہ رکھتا ہے۔ فرمائے کہ اللہ کے نظر میں سب سے بہترین بندہ اور انسان یہی ہے۔ اللہ کی نظر میں سب سے برا بندہ کون ہے؟ جو نماز نہیں پڑھتا۔ اللہ کی نظر میں سب سے برا بندہ وہ کون ہے؟ جو منافق ہے۔ اللہ کی نظر میں سب سے برا بندہ کون ہے؟ جو کلام پاک کی تلاوت نہیں کرتا۔ سال ہاں سال گزر رہے، آپ کو یقین نہیں آئے گا، سال ہاں سال گزر جاتے ہیں، ہمارے پاس اتنا وقت نہیں ہوتا کہ کبھی ہم ان دونوں ہاتھوں سے اٹھا کر اللہ کا کلام پاک پڑھے، قرآن مجید کی تلاوت کرے، قرآن مجید ان دونوں ہاتھوں سے اٹھا کر اپنے سینے سے لگائے، اللہ کے کلام کو عظمت کی نگاہ سے دیکھے۔ میرے دوستو، اللہ کی نظر میں سب سے برا بندہ وہ ہے جو دنیا میں پڑھ کر اپنے آخرت کو بھول جاتا ہے، دنیا میں پڑھ کر قبر کے منظر کو بھول جاتا ہے۔ اللہ کی نظر میں سب سے برا بندہ وہ ہے جو ہمیشہ اپنی زبان سے جھوٹ بولتا ہے۔ اللہ کی نظر میں سب سے برا بندہ وہ ہے جو ہمیشہ اس زبان سے ایک دوسرے کی غیبت کرتا ہے۔ اللہ کی نظر میں سب سے برا بندہ اور انسان وہ ہے جو ہمیشہ سود کا کاروبار کرتا ہے۔ اللہ کی نظر میں سب سے برا بندہ وہ ہے جو ہمیشہ حرام کا کاروبار کر رہا ہے۔ اللہ کی نظر میں سب سے برا بندہ اور انسان وہ ہے جو ہمیشہ حرام کے لقمے کما کر اپنی بیوی بچوں کو کھلا رہا ہے۔ اللہ کی نظر میں سب سے برا بندہ وہ ہے جو شریعت کو اپنے پیروں تلے رون رہا ہے۔ اللہ کی نظر میں سب سے برا بندہ اور انسان وہ ہے جو مسجد کی طرف اذان ہوتے ہوئے سن کر بھی اللہ کی عبادت کرنے کے لیے مسجد کو چل کر آ کر اللہ کے لیے 2 رکعت 4 رکعت 3 رکعت نماز نہیں پڑھتا۔ فرمائے کہ اللہ کی نظر میں سب سے برا بندہ انسان یہی ہے۔ اس لیے میرے دوستو، صرف جانور کو قربان کرنے کا نام قربانی نہیں ہے۔ ہزاروں کی تعداد، لاکھوں کی تعداد میں بہت سارے اللہ کے بندے اللہ کے نام پر جانور کو ذبح کیے۔ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، پارہ نمبر 30 میں سورہ کوثر میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں فَصَلِّ لِرَبِّكَ، اے بندے پہلے اپنے رب کے لیے نماز تو پڑھ لے۔ فَصَلِّ لِرَبِّكَ، صل کہتے ہیں نماز پڑھے ربی کا، اپنے رب کے لیے۔ وانحر، قربانی کا ترجمہ بعد میں بتایا جا رہا ہے، اللہ کے نام پر جانور کو ذبح کرنے کا تذکرہ بعد میں آ رہا ہے۔ پہلے کلام پاک میں سن لیجئے فصلی لربی کا، اللہ تبارک و تعالیٰ بندوں سے فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے تو اپنے رب کے لیے نماز تو پڑھ لے، وانحر بعد میں قربانی کر۔ کتنے بندے ہیں جو نمازوں کی پابندی نہیں کرتے، ارے ہفتے کی نماز تو چھوڑ
دیجئے. کہتے ہیں اللہ کے بندے اس وقت اس زمین پر ایسے جو جمعہ کی نماز وہ نہیں پڑھ. ارے بات صحیح ہے کہ غلط؟ جمعہ کی نماز پڑھنے کے لیے ان کے پاس وقت نہیں ہے. اللہ کے نام پر جانور قربانی کرتے ہوئے جا رہے ہیں, ذبح کرتے ہوئے جا رہے ہیں. قیامت کے دن قربانی کے جانور کو جو ذبح کیا تھا سوال بعد میں ہوگا, نماز کا سوال پہلے ہوگا. فصلی لربک, اپنے رب کے لیے نماز پڑھا تھا کہ نہیں پڑھا تھا؟ اپنے رب کے لیے سجدہ کیا تھا کہ نہیں کیا تھا؟ اپنے رب کے لیے پیشانی کو جھکایا تھا کہ نہیں جھکایا تھا؟ اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے اپنے کاروبار کو چھوڑ کر مسجد کو چل کے آ کر نماز پڑھا تھا کہ نہیں پڑھا تھا؟ قیامت کے دن قربانی کے جانور کو ذبح کرنے کا سوال میرے دوستوں بعد میں ہوگا. نماز پڑھا کہ نہیں پڑھے سوال پہلے ہوگا. آپ 10 جانور اللہ کے راستے میں قربان کر دیے, تعجب ہوگا. کل عید کی نماز ہم نے پڑھا, بہت سارے مسلمان عید کی نماز عیدگاہوں میں ادا کیے, مساجد میں ادا کیے. اللہ پاک سب کی قربانیوں کو قبول فرمائے. اللہ پاک سب کی عید کی نماز پڑھنے کو قبول فرمائے. آپ کو تعجب ہوگا, عید کی نماز پڑھنے کے بعد سب لوگ قربانی کے جانور کو کاٹنے میں لگے ہوئے تھے. ظہر کی نماز کا وقت آیا, کیا قربانی کرنے والے لوگ ظہر کی نماز جا کر مسجد میں ادا کی؟ ہاں اللہ ماشاء اللہ جو اللہ کا ڈر جن کے دلوں کے اندر تھا, اپنے قربانی کے جانور کو ذبح کر دیا, گوشت کو رکھ دیے, حصے بنا دیے, وقت پر نماز کا وقت آیا جا کر نماز ادا کر لیے. لیکن 95% طبقہ میرے دوستو بڑا افسوس ہوتا ہے, بڑا دکھ ہوتا ہے. ہم اللہ کے نام پر جانور کو ذبح کر کے اور ہم اللہ کے فریضے کو چھوڑ کر, سب سے اہم فریضہ ہے نماز, اس اہم فریضے کو چھوڑ کر ہم قربانی کا جانور ذبح کر کے قربانی کا گوشت لے کر جا کر رشتہ داروں میں تقسیم کر رہے ہیں اور اللہ کا فریضہ یہاں پر چھوڑ رہے ہیں. کیا ہماری قربانی قبول ہو سکتی ہے؟ ہم غور و فکر نہیں کرتے, ہم تدبر نہیں کرتے. ارے نمازی جناب بعد میں پڑھ لیں گے, ہم روزانہ نماز پڑھ رہے ہیں, ایک دن کی نماز ایک وقت کی چھوڑ گئے تو کیا ہو گیا؟ نہیں میرے دوستو, صرف جانور کو قربانی کرنے کا نام قربانی نہیں ہے. اپنی جان کی بھی قربانی لگانا, اپنے وقت کی بھی قربانی لگانا ہے. سب سے پہلی بنیادی چیز فرما کہ اپنی زندگی میں یہ طے کر لو کہ کسی بھی حالت میں, کسی بھی صورت میں میں ہرگز نماز کو نہیں چھوڑوں گا. ایک اللہ والے کے متعلق لکھا ہے, ایک بہت بڑے اللہ والے گزرے ہیں. جب وہ نماز پڑھتے تھے, جس جگہ پر کھڑے ہو کر وہ نماز پڑھتے تھے, وہ بھی سردی کے موسم میں, یہ بات بتا رہا ہوں, گرمی کے موسم میں نہیں ہے. جب گرمی کا سیزن ہوتا ہے, جب گرمی کا موسم ہوتا ہے تو بہت زیادہ پسینہ نکلتا. میں سردی کی بات بتا رہا ہوں. جب سردی کا موسم تھا وہ زمانے میں ایک بہت بڑے اللہ والے گزرے ہیں. جب وہ نماز پڑھتے تو جس جگہ کے اوپر کھڑے ہو کر نماز پڑھتے تھے وہ جگہ پسینے سے شرابور ہو جاتی تھی. پورا جسم جو کپڑا پہنے ہوئے رہتے تھے, پسینے کی وجہ سے پورے جسم کا کرتا لت پت ہو جاتا تھا, پورا کرتا بھیگ جاتا تھا. وہ اللہ والے کون ہے, ان کا نام کیا تھا؟ دو چیزوں کی وجہ سے جسم کے اندر دو پانی نکلتے تھے, جس کی وجہ سے ان کا پورا جسم پسینے سے شرابور ہو جاتا تھا. اور جس جگہ کے اوپر کھڑے ہو کر نماز پڑھتے تھے وہ جگہ بھی پسینے سے شرابور ہو جاتی تھی. وہ اللہ والے کون تھے, ان کی زندگی کیا تھی؟ اگلی جمعہ ضرور تشریف لائیے گا, اس اللہ والے کا تذکرہ بتا کر سارا واقعہ تفصیل کے ساتھ عرض کیا جائے گا. اللہ پاک سے دعا فرمائے کہ اللہ پاک ہم تمام کو موت کے آخری سانس تک پن وقت نماز تکبیر اولا کے ساتھ پڑھنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. اللہ پاک ہم سب کو دنیا میں رہتے ہوئے آخرت کی تیاری کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. اللہ پاک ہم سب کو دنیا میں رہتے ہوئے قبر کے گڑھے میں جانے سے پہلے قبر کی تیاری کرنے کے اللہ پاک ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.